بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد 4 بعد یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب کو پیدا کیا گیا اور حکم دیا کہ تم ہر 4 گوشے پر اس پانی کی موج مار کر کف کر دو، اور پھر ویسا ہی کیا گیا۔ پھر قدرت الہی سے دھواں دار آگ پیدا ہوئی، پھر یہ آگ اس پانی کے پاس گئی جس سے دھواں نکل کر ہوا میں لٹک رہا۔ پھر اس دھوئیں کو حق تعالیٰ نے 7 پارہ کر کے، ایک پارے سے پانی، ایک پارے سے تانبا، ایک پارے سے لوہا، ایک پارے سے چاندی، ایک پارے سے موتی اور ایک پارے سے سرخ یاقوت پیدا کیا۔ پھر اس ایک پارہ پانی سے پہلا آسمان، پھر ایک پارہ تانبے سے دوسرا آسمان، اور ایک پارے سے لوہے کا تیسرا آسمان، اور ایک پارے چاندی سے چوتھا آسمان، اور ایک پارہ سونے سے 5واں آسمان، پھر ایک پارہ موتی سے 6واں آسمان، اور ایک پارہ سرخ یاقوت سے 7واں آسمان بنایا۔ ہر آسمان کا ایک دوسرے سے فاصلہ 500 برس کا ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے اس کف آب سے سرخ رنگ کی خاک کو پیدا کیا، اس جگہ پر جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ پھر 4 فرشتوں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 4 سمتوں میں خاک کو پھیلا دو، اور انہوں نے ویسا ہی کیا، اور زمین اس خاک سے پیدا ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کس چیز سے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کف آب سے۔ پھر پوچھا کہ کف آب کس سے پیدا ہوئی؟ فرمایا پانی کی موج سے۔ پھر سوال کیا کہ موج کس سے نکلی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی سے۔ پھر پوچھا وہ پانی کہاں سے نکلا؟ فرمایا ایک موتی سے۔ پھر پوچھا وہ موتی کہاں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تاریکی سے۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ، زمین کو ٹھہراؤ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا کوہ کاف سے۔ پوچھا کوہ کاف کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبز زمرد سے، اور آسمان کی سبزی اسی کے پرتوں سے ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوہ کاف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاندی کی 7 زمینیں ہیں، اس کے بعد 70,000 علم ہیں، اور ہر علم کے 70,000 فرشتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد ایک طویل قد و قامت اژدہا ہے، اور یہ سارا عالم اس کے حلقے میں ہے۔ پھر پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7 زمین پر کون ہے؟ فرمایا فرشتے، 6 زمین پر شیطان، 5ویں زمین پر فرزند شیطان، 4 زمین پر سانپ، 3 زمین پر جانور، اور 2 زمین پر پریاں اور آسیب، اور پہلی زمین پر سب انسان ہیں۔ پھر پوچھا 7ویں زمین کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا ایک ایسی گائے ہے جس کے 4000 سینگ ہیں، اور اس کے ایک سینگ سے دوسرے سینگ کا فاصلہ 500 برس کا ہے۔ یہ 7 تہہ والی زمین اس کے 2 سینگوں کے درمیان میں ہے۔ پھر پوچھا کہ وہ گائے کس پر کھڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مچھلی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی پر وہ مچھلی پانی پر ہے، اور اس پانی کی گہرائی 40 برس کی ہے، اور وہ پانی ہوا پر ہے، اور وہ ہوا تاریک دوزخ پر ہے، اور وہ دوزخ ایک سنگ آسمان پر ہے، اور وہ سنگ آسمان ایک فرشتے کے سر پر ہے، اور وہ فرشتہ تاریکی پر ہے، اور وہ ہوا میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لٹکی ہوئی ہے، اور حق تعالیٰ کی قدرت بے پایا ہے، یعنی جس کی کوئی حد نہیں۔ پھر حق تعالیٰ نے ہر آسمان پر ایک نور پیدا کیا، اس نور سے بے شمار فرشتے ہوئے، اور ان پر خدا تعالیٰ کا تسبیح و تقدیس و تعظیم کرنے کا حکم ہے۔ اگر اس سے ایک لحظہ غافل رہیں تو فی الفور تجلی حق تعالیٰ سے جل بھن کر خاک ہو جائیں۔ ان میں بعضوں کی شکل گائے کی ہے،
بعض کی صورت سانپ کی ہے، بعض کی شکل گدھ کی سی ہے، بعض کا نصف اوپر کا بدن برف اور آدھا نچلا بدن آگ کا ہے، اور یہ سب کے سب جیتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور یہ آگ نہ تو برف کو پگھلا سکتی ہے نہ برف آگ کو بجھاتی ہے، اور یہ سب کے سب کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور پھر قیامت کے دن خدا تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ہم نے تیری ویسی عبادت نہیں کی جیسے حق تیری عبادت کا ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے 7 دن پیدا کیے۔ پہلے دن حاملان عرش یعنی وہ ملائکہ جو کائناتی رازوں کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یہ راز غیب کے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں۔ پھر دوسرے دن 7 تہہ والا آسمان، تیسرے دن 7 تہہ والی زمین، چوتھے دن تاریکی یعنی اندھیرا، پانچویں دن زمین، اور جمعے کے دن آفتاب یعنی سورج، مہتاب یعنی چاند اور سب ستاروں کو بنایا۔ پھر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن تمہارے رب تعالیٰ کے یہاں 1000 برس کا ہے، اس دنیا کے برس سے جو تم گنتے ہو، یعنی وہ 1000 برس کا کام ایک دن میں کرتا ہے۔ پس جان لو اللہ تعالیٰ میں قدرت ہے کہ 1000 مخلوقات کو ایک دفعہ میں پیدا کر سکتا ہے۔ پھر حق تعالیٰ نے دوزخ کو بنایا، جس میں ایک سردار مقرر کیا جس کو مالک کہتے ہیں۔ دوزخ اس کے تابع کی گئی اور 19 فرشتے پیدا کر کے دوزخ کے مالک کے زیر حکم کیے گئے۔ پھر حق تعالیٰ نے فرمایا دوزخ کے اندر 19 فرشتے ہیں، داہنے طرف فرشتے کے 70,000 ہاتھ ہیں اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ، اور ہر ہاتھ میں 70,000 ہتھیلی، اور ہر ہتھیلی میں 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک اژدہا قائم ہے، اور ہر اژدہے کے سر پر ایک سانپ ہے، اور اس سانپ کی لمبائی 70,000 برس کی ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے۔ اگر یہ بچھو دوزخیوں کو ڈنگ مارے تو 70,000 برس تک اس کے درد سے آہو پکار کریں، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آتش کا ہے۔ اگر ایک ستون اس کا محشر کے میدان میں ڈالا جائے اور تمام مخلوقات کو وہاں پر رکھا جائے تو وہ اسی وقت ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر حق تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا خدایا ہم بخوف آتش دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ تب رب العالمین نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، انہوں نے جنت میں سے ایک مہر لا کر ان فرشتوں کی پیشانی پر لگا دی۔ اس مہر پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ دوزخ کی آگ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ فرشتے اس کلمہ کی برکت سے دوزخ میں داخل ہو گئے۔